مشائخ سے معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ سب جگہوں کا ایسا معاملہ نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، ایک عالم دین انتقال کرتا ہے نا تو 7 بیٹوں میں سے مشکل سے ایک عالم ملتا ہے، ایسے ہی ہے. اور ایک پیر فوت ہو جائے، 14 پتر ہوں گے سارے پیر، ایسے ہی، کیونکہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے، کوئی پڑھنا ہی نہیں پڑتا، کوئی جدوجہد ہی نہیں کرنی پڑتی، بس ٹھیک ہے دستار بندی ہو گئی، فیض ہی فیض ہے، چل رہا ہے کام. میں کہتا ہوں کہ کبھی جمعے کی خطابت کے لیے کسی نے ایک بیٹے نے دوسرے پر کیس کیا ہے کہ جمعہ میں نے پڑھانا ہے، لیکن درباروں پہ کیس چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ وہ بھائی پڑھ کے پڑھانا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو مشکل کام کی طرف کون جاتا ہے؟ تو یہ تو بالکل آسان ہے. اس لیے علم کو تھوڑا سا، علم کو جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آپ اہمیت دیں. کچھ لوگ بیچارے بڑی مشقت سے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی جا کے آپ ان کے ادارے دیکھیں، ان کی مساجد پہ کبھی آپ نظر کریں، وہ کیا کہیں کسی سے کام کر رہے ہیں، کدھر دیں. کچھ لوگ ایسے باوقار ہیں کہ جو چندے کا اعلان بھی نہیں کرتے ڈرتے، لیکن بڑی اذیت ہے یہ، اس پر غور کریں. سنیں محمود غزنوی، محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میرے دل میں نا 3 شک بیٹھ گئے تھے. ایک یہ تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے کہ کوئی اور ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت قائم بھی ہوگی کہ نہیں، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ علماء جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، روٹی ان کو کوئی دیتا ہے، کپڑا کوئی دیتا ہے، اور شان اتنی اونچی اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا مولویوں نے بنا لی ہے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں شک بیٹھ گئے کہ حدیث درست ہے کہ نہیں. میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیونکہ باتیں سخت تھی، لوگ میرے دین ایمان پہ شک کریں گے، میں بتاتا نہیں تھا، پر سوال تھے کہ واقعی میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، واقعی قیامت آئے گی، واقعی علماء انبیاء کے وارث ہیں. کہتے ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک طالب علم گلی میں بیٹھ کے سبق یاد کر رہا تھا. اس کے پاس نہ کوئی لالٹین تھی نہ کوئی روشنی تھی. ایک ہندو کتری کی بنیے کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی، ایک روشن دان بنا ہوا تھا، تو وہاں سے نا تیز روشنی باہر آ، جب اندھیرا باہر گہرا ہو نا تو اندر سے روشنی، کہتے تیز روشنی باہر آ رہی تھی. طالب علم پتہ کیا کرتا؟ وہ اس طرح کرتا کہ وہ پہلے کہیں بیٹھ کے سبق یاد کرتا، جب عبارت بھول جاتی تو اس روشنی کے آگے آ کے کتاب کرتا، اپنی عبارت دیکھتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہتے ہیں پھر وہ جا کے دوبارہ یاد کرنے لگتا. مجھے اس کا شوق بڑا پسند آیا، دور سے میں نے دیکھا تو میں اس کے پاس گھوڑا لے کے چلا گیا، میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، سپاہی تھے. میں نے کہا بیٹے تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں فلاں مدرسے کا طالب علم ہوں، تو یتیم ہوں، میرے پاس وسائل کوئی نہیں تو میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. وسائل ہوتے تو میں لالٹین لیتا. تو محمود کہتے ہیں میں نے اسے ایک لالٹین دی، 2 سپاہیوں کے ذمہ لگایا. میں نے کہا اس کا نام پتہ پوچھ لو اور تم ان کا پوچھ لو، جب بھی تیل ختم ہو تم نے فراہم کرنا ہے، اور بیٹے اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا. محمود کہتے ہیں زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا جتنا آج ملا، کبھی اتنا دل ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا آج ہوا. کہتے ہیں میں گھر جا کے عشاء پڑھی، اسی وضو کے ساتھ میں لیٹ گیا، میرے تو نصیب ہی جاتا، خوشبوئیں مہکنے لگے، پھول کھلنے لگے، تتلیاں آنے لگی، جگنو میرے گھر کا طواف کرنے لگے، روشنی ہی روشنی، پیار ہی پیار، چر ہویا مینو ترلے لئی، کبھی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک بار جیاوے میں ساری عمر نہ جاگا. کہتے ہیں کیا میں عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ میرے رسول پاک تشریف لے آئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا نوازا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. خوابے دے وچ ماہی آیا تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باہاں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاؤں. کہتے ہیں بڑا ہی نوازا، بڑا ہی نوازا. اور ایک جملہ حضور نے کہا تو میرے تینوں سوالوں کے جواب دے. ایک جملے میں حضور فرماتے ہیں افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ بات میں کرنی جانتا ہوں. امام نے فرمایا تھا تیرے آگے ہیں یوں تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملہ کا تینوں سوالوں کے جواب دیے. حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا.
میں تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں ایک جملہ مجھے سمجھ آ گئی, ابا کا نام سبکتگین ہے. یہ بھی سمجھ آ گئی مجھے, سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی. یہ بھی سمجھ آ گئی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, سمجھ آ گئی.